کل شہباز شریف کا بیان آیا ہے کہ جب تک حافظ صاحب سیٹ پہ ہیں تو وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے، تو پھر اس سے بندہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ حافظ صاحب حافظ صاحب ویگو والے والے حافظ صاحب 1044 دن اشتہاری رہنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ آئے اور چیئرمین نادرا وہاں پہ ڈیوائسز لے کے جائے، وہاں پہ اس کا بایو میٹرک کرے اور اس کو کہ جی آپ آزاد ہیں، آپ پہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو مریم نواز ہیں یہ بھی ایک 2 حلقوں سے جہاں سے الیکشن لڑی ہیں، تو ایک اچھی کینڈیڈیٹ کھڑی ہے پی ٹی آئی کی ان کے مخالف، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں سے کون جیت سکتا ہے؟ جی نہیں جیت سکتی مریم نواز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کی کیا کارکردگی ہے، اس کی کیا پرفارمنس ہے؟ بس اس میں ایک یہی کوالٹی ہے کہ وہ جب پیدا ہوئی تو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی۔ ہائی ایوری ون، دس از زاہد منزل ود کالج ڈراپ آؤٹس۔ آج ہمارے ساتھ دانیال بھائی موجود ہیں، یہ نا پالیٹکس میں کافی انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ آج کل الیکشنز قریب آ چکے ہیں، 8 فیب کو، آپ سب کو ہی پتہ ہے، تو آئیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں کیا چاہ رہا ہے، یہ کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا پاکستان میں کرنٹ افیئرز کیا ہیں، تو تھوڑی ڈسکشنز کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دانیال بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا دانیال بھائی، الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یار یہ جب بھی الیکشن یا پی ٹی آئی کے جلسوں کی بات ہوتی ہے تو یہ انٹرنیٹ کیوں ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ اس کی وجوہات آپ کو بھی بہتر پتہ ہے، مجھے بھی بہتر پتہ ہے، یہ تو سراسر آپ کو پتہ ہے ناانصافی ہے۔ وہ تو ہے ہی ہے۔ ایک پارٹی کو اس طرح کرٹیسائز کرنا، ان کو ٹارچر کرنا اور ڈیگریڈ کرنا، یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے۔ تو یہ ڈی فیم کار کون رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب مل کے ہی کر رہے ہیں، سارے مل کے کر رہے ہیں۔ اچھا آپ کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ویسے آج تک کبھی ووٹ وغیرہ دیا نہیں ہے، لیکن میں سراج الحق صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں، جماعت اسلامی۔ اچھا جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کو۔ اچھا پچھلی بار میں نے سنا تھا سراج الحق صاحب جو ہیں وہ بھی خان صاحب کے بارے میں پازیٹیو اسٹیٹمنٹس وغیرہ دے رہے ہیں، تو آپ بھی کوئی پی ٹی آئی کی طرف تو نہیں ہے رجحان آپ کا بھی؟ ہاں دیکھیں، دونوں پارٹیز اچھی ہیں، کیونکہ جس کا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، جس کا کالر وائٹ ہوتا ہے، اس کے کالر پہ داغ نہیں ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے موسٹلی لوگ اسی کو پریفر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو ملک ہے نا، یہاں کی عوام مطلب کم باشعور ہے۔ اب لوگوں کو جتنا شعور خان صاحب نے دیا ہے، اسی شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے تو لوگ جماعت اسلامی کی طرف بھی مائل ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف بھی مائل ہو رہے ہیں۔ اچھا آپ کے کہنے کا مطلب ہے اگر کوئی جماعت اسلامی یا کسی اس طرح کی پارٹی جو جس طرح ٹی ایل پی ہے یا نئی پارٹیز جو بھی ہیں، شہید سیالوی صاحب کی ایک پارٹی ہے پی این پی آئی تھنک، پاکستان نظریاتی پارٹی، تو ان میں جو لوگ اگر جاتے بھی ہیں تو ان کو شعور پی ٹی آئی نے دیا؟ ان کو نہیں شعور دیا، پی ٹی آئی نے بیسیکلی لوگوں کو شعور دیا ہے کہ آپ نے انتخاب کس طرح کرنا ہے، کس پارٹی کا کرنا ہے۔ وہ اس سے پہلے لوگوں کو نہیں پتہ تھا، لوگ دیکھتے تھے موٹر وے بن گیا، کپڑا روٹی مکان، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت نہ ووٹ کو ملی نہ ووٹر کو ملی، ووٹر کو ملے گی تو ووٹ کو عزت ملے گی نا، یہ سب نعرے، یہ بس آپ کو پتہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے دھوکے بازی ہے، نعرے بازی ہے، اس سے بڑھ کر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو آپ کو لگتا ہے لیونگ فیلڈ ملے گی اس بار الیکشن میں پارٹیز کو؟ فیلڈ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کل شہباز شریف کا بیان آیا ہے کہ جب تک حافظ صاحب سیٹ پہ ہیں تو وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے، تو پھر اس سے بندہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ حافظ صاحب ویگو والے حافظ صاحب۔ اچھا یار یہ حافظ صاحب جو ہے ان کو اتنا انٹرسٹ کیوں ہوتا ہے کسی بھی شخص کو، اسپیسیفک شخص کو نا پرائم منسٹر بنانے کا یا کسی بھی پارٹی کو آگے لے کے آنے کا؟ ان اداروں کو کیوں ہوتا ہے کہ یار یہ والی پارٹی اب آنی چاہیے اقتدار میں؟ بس یہ بنائی اسی چیز کے لیے گئے ہیں، بنانے کا ان کا مقصد تو ویسے اور تھا، لیکن اب انہوں نے اپنے مقاصد بدل لیے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی مداخلت آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی پاکستان کے اندر رہی ہے، چاہے پولیٹکس میں ہو، چاہے کسی بھی مطلب آپ اس فیلڈ میں کہہ لیں، تو یہ مداخلت میرا نہیں خیال کہ فیوچر میں ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ اندرونی مداخلت ہی نہ بیرونی مداخلت کا سبب بنتی ہے۔ بیرونی مداخلت تب ہی ختم ہوگی جب اندرونی مداخلت ختم ہوگی۔ اچھا خان صاحب کو ابھی سزائیں جو جتنی بھی ہوئی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے خان صاحب باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ساری ناحق ہیں، بے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں قانونی طریقے سے، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، قانون کا بس نام کا ہے، باقی امپلیمنٹ وغیرہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو وہ کریں گے رہا۔ خان صاحب اندر ہے کہ کافی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو آزاد امیدوار ہیں اگر یہ جیت جاتے ہیں، جی اکثریت سے جیت بھی جاتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ باقی پارٹیز ان کو جس طرح پیچھے چلتا ہے
خرید لیتی تھی تو خرید لیں گے. بالکل جی، یہ خرید لیے جائیں گے، اچھے معاوضے پہ خرید لیے جائیں گے. ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ خریدار کون ہے؟ خریدار آصف زرداری، نواز شریف، جیسا کہ چلتا آ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں ایم پی ایم نے. اگر وہ نہ خرید پائیں، نہ بیچے، اگلے ضمیر نہ بیچیں، آپ کو کیا لگتا ہے ہو سکتا ہے ایسے کہ وہ ڈٹ جائیں، نہ کریں ایسا؟ ضمیر نہ بکتا تو آج ملک ان حالات میں نہ ہوتا. یہ ضمیر فروش قوم ہے، کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ایسا تو ہے، ورنہ 76 سالوں میں آزادی تو مل ہی گئی ہوتی. آپ کو لگتا ہے ہم آزاد ہیں؟ ہم آزاد نہیں ہوئے بیسیکلی، ہم آج بھی غلام ہی ہیں. گورے ہم سے آزاد ہو کے بھاگے ہیں. اچھا، انہوں نے جان چھڑائی ہے. انہوں نے جان چھڑائی ہے. دراصل میں یہ جو بڑے بڑے چودھری، راجپوت، راجا، مہاراجا، جو ان کے، میں اب وہ لینگویج یوز نہیں کرنا چاہ رہا، خادم تھے نا، خدمتگار تھے. اچھا، جو ابھی تک یہ وڈیرا سسٹم جو ابھی تک اس ملک پہ قابض ہیں، وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن ان کی اولادیں قابض ہیں. وہ لوگ ہمیں آگے ہی نہیں آنے دے رہے. اچھا، نون لیگ جو پارٹی بالکل ڈی فیم ہو چکی ہوئی تھی نا، وہ 16 مہینوں کی حکومت کے بعد بالکل ڈی فیم ہو چکی تھی، ہر بندہ اکتایا پڑا ہوا تھا، واپس اسی پارٹی کو اقتدار میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، کوشش تو پوری کی جا رہی ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ پوری ہوگی. ہاں، اگر تو الیکشن صاف اور شفاف ہوئے تو پھر تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ وزیر اعظم لندن سے منتخب کر لیے جاتے ہیں، وہاں سے بول کے آج آیا جاتا ہے کہ میں وزیر اعظم لگ گیا ہوں، میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. ورنہ ایک اشتہاری بندہ 1044 دن اشتہاری رہنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ آئے اور چیئرمین نادرا وہاں پہ ڈیوائسز لے کے جائے، وہاں پہ اس کا بایو میٹرک کرے اور اس کو کہ جی آپ آزاد ہیں، یہاں پہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو مریم نواز ہیں، یہ بھی ایک 2 حلقوں سے جہاں سے الیکشن لڑی ہیں، تو ایک اچھی کینڈیڈیٹ کھڑی ہے پی ٹی آئی کی ان کے مخالف. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں سے کون جیت سکتا ہے؟ یہ نہیں جیت سکتی. مریم نواز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی کیا کارکردگی ہے، اس کی کیا پرفارمنس ہے. بس اس میں ایک یہی کوالٹی ہے کہ وہ جب پیدا ہوئی تو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی نواز شریف کے گھر، اور تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، زرداری صاحب جو ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جن کو کہا جاتا ہے گیم چینجر، تو اس بار کوئی وہ کر سکتے ہیں گیم چینج؟ مسٹر 10%، آپ کو پتہ ہے وہ بڑے فیمس بندے ہیں، کھلاڑی ہیں پرانے. جیل میں وہ یہ سیاست کرنے ہی تو سیکھ کے آئے ہیں. جتنا یار ایک چیز کو تو اپریشیٹ زرداری صاحب کی کو کرنا پڑے گا نا، کہ وہ جب بھی ان پہ کیسز چلیں تو انہوں نے فیس کیے ہیں، سچا جھوٹا جو بھی تھا وہ بات کی بات ہے، لیکن انہوں نے فیس تو کیے ہیں نا. نواز شریف صاحب کی طرح وہ باہر نہیں چلے گئے، جب بھی ہوتا ہے وہ بس بیماری کا بہانہ لگا کے نکل لیتے ہیں، پھر ڈیل بناتے ہیں، آرام سے آتے ہیں. ہاں ایسی بات ہے، یہ ان میں واقعی کوالٹی ہے کہ انہوں نے کام سارے کیے ہیں، لیکن اپنا جو کالر ہے وہ وائٹ رکھا ہے. بس میاں صاحب یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان پڑھ اور تھوڑے سے نہ پڑھے لکھے بندے میں فرق ہوتا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے زرداری صاحب پڑھے لکھے ہیں؟ پڑھے لکھے نہیں ہیں. وہ جب جیل میں گیا نا تو ادھر بندے کا کیا کام ہوتا ہے اندر. اس نے پڑھے وہاں پہ جا کے سیاست پڑھی، اکنامکس پڑھی، معیشت، مطلب کافی چیزیں اس نے وہاں سے سیکھ کے آئی ہیں. صحیح ہو گیا، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا.